السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، آئیے آج ہم پھر ایک بار آپ سے روبرو اور گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کا موضوع گفتگو بھی بہت ہی خاص ہے، جیسے کہ ہر ویڈیو میں ایک موضوع گفتگو خاص ہوتا ہے۔ آج کا موضوع گفتگو، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے کسریں، کسور یا کسریں، اور کسر کی جمع کسریں ہیں۔ کسریں علم ریاضی کا ایک ایسا ستون ہے جس کے بغیر ہم علم ریاضی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو کسریں کیا ہیں، کسریں کے کتنے اقسام ہیں، اور کسروں پر مبادیات کا عمل کیسے ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام سیریز ہم جس طریقے سے صحیح اعداد کے سیریز کا ایک سلسلہ میں اپنے اس یوٹیوب پر بنایا ہوں، اسی کے مناسبت سے، اسی کے مطابق میں جو ہے آج کسروں کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والا ہوں۔ تو آج کے پہلے اس سلسلے میں ہم کسر کی تعریف کے متعلق جانیں گے۔ ہر چیز کی ایک تعریف ہوتی ہے نا، جیسے آپ کی تعریف، میری تعریف، ہر چیز کی ایک تعریف۔ تو کسر کسے کہتے ہیں؟ کسر کا مطلب کیا ہے، جس کو انگریزی میں فریکشنز اور کنڑا میں بھنا راشی کہتے ہیں۔ دیکھیے، ایک دائرہ یہاں پہ میں جو ہے دائرے کو ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے 4 مساوی حصوں کو میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک پورا سالم دائرہ، اس کے 4 حصوں کو مساوی طور پر تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا اور یہ چوتھا ہے۔ بالکل آسان سے۔ تو یہ دائرہ کیا ہوا؟ ایک سالم ہوا۔ دائرہ کیا ہے؟ ایک سالم، پورا کمپلیٹ ہول ہے یہ دائرہ۔ اس میں 4 مساوی حصوں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ 4 مساوی حصہ کس کا؟ اس دائرے کے۔ اب اس میں سے میں ایک حصے کو کیا کرتا ہوں، میں اس کو میں پر کر دیتا ہوں، یعنی بھر دیتا ہوں لکیروں سے یا کچھ رنگ سے۔ تو اب یہ 4 حصوں میں ایک حصے کو میں استعمالاً پر کیا گیا ہے، اس کو کمپلیٹ شیڈنگ کیا گیا ہے۔ تو اب کل حصے کتنے ہوئے؟ دائرے کے مساوی حصوں کو تقسیم، خاص کر کے مساوی حصوں میں تقسیم کرنے کیا جاتا ہے کسر کے لیے۔ اس کو یاد رکھیے، میں کیوں کر رہا ہوں؟ مساوی حصوں کی تقسیم۔ کسی ایک سالم عدد کو 4 مساوی حصوں میں تقسیم کیے۔ اب یہاں پر میں 4 حصوں میں کون سے حصے کو جو ہے اس کے جو ہے رنگوں سے میں پر کیا ہوں؟ ایک حصہ۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ 4 کیا ہے؟ 4 سالم مساوی حصوں سے ایک حصہ لیا گیا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کسر۔ یعنی کسر کی تعریف وہ ہے کسی بھی سالم کے مساوی حصوں کا ایک چنندہ یا منتخب حصہ، the part of a whole۔ کسی بھی ایک سالم سے ایک مساوی حصے کو چنا گیا ہے یا اس کو منتخب کیا گیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسر کہتے ہیں۔ اچھا، عموماً طور پر کسر کو کس معیاری شکل میں ظاہر کرتے ہیں؟ ناظرین، میں کہہ رہا ہوں عموماً کسر کو کس معیاری شکل میں ظاہر کرتے ہیں؟ کسر کو ہمیشہ ایک ہی معیاری شکل میں ظاہر کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جیسے کہ دیکھیے، ابھی میں یہاں پر 1/4 لکھا، یہ 1/4، یعنی 4 میں سے 1 بٹا گیا۔ ایک کو 4 حصوں میں بانٹا گیا، اس سے منتخب 1 لیا گیا، 1/4۔ تو 1/4، تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ اوپر والا ایک عدد، نیچے والا ایک عدد، اس کو درمیان میں ایک لکیر سے ظاہر کرے۔ تو نچلے والے عدد کو کیا کہتے ہیں؟ یا نچلے والے عدد کو نسب نما کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نسب نما کہتے ہیں۔ اور اوپر والے عدد کو شمار کنندہ کہتے ہیں۔ یہ شمار کنندہ کیا ہے؟
یہ اوپر والے کسر کو ظاہر کرتا ہے، کسر میں اوپر والے عدد کو ظاہر کرتا ہے اور نصب نما نیچے والے عدد کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ تھی کسر کی تعریف۔ اب چلیے ہم کسر کے اقسام کو جانیں گے۔ یہ بالکل آسان ہے۔ اب جیسے کہ کسر کا یہ جو ہمارے نصابی کتابوں کے اندر ہمارے جو ہے پرائمری اسکول سے ہی شروع ہوتا ہے، تو کسر کے کتنے اقسام ہیں؟ کسر کے 3 اقسام ہیں، سمجھے؟ پہلا ایک کسر واجب، دوسرا کسر غیر واجب، اور تیسرا مخلوط کسر یا کسر مرکب۔ ہر ایک نصابی ترمیم شدہ کتابوں کے اندر اس کے اصطلاحات میں کچھ تبدیلیاں ہوتے رہتے ہیں۔ چلیے اس کوئی بڑا ایشو نہیں اور کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے، ہم اس کو بآسان اور سہل زبان کے اندر سہل اصطلاحات میں جو ہے ہم اس کو استعمال کریں گے۔ پہلا کسر واجب۔ کسر واجب ہر وہ کسر جس کا نصب نما شمار کنندہ سے بڑا ہو، جس کا نصب نما شمار کنندہ سے بڑا ہو۔ جیسے کہ 3/4، 7/8، 9/12، 10/16۔ اب دیکھو اوپر والے عدد کو، اوپر والے کسر کے حصے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ شمار کنندہ، اور نیچے والے حصے کو کسر کے ہم کیا کہتے ہیں؟ نصب نما۔ اب تو یہاں پر یہ جتنے بھی کسریں لکھے گئے ہیں، یہاں پہ شمار کنندہ اس کے نصب، یہاں پہ نصب نما اس کے شمار کنندہ سے بڑا ہے۔ دیکھو یہاں 3 شمار کنندہ ہے اور 4 نصب نما، 7 شمار کنندہ ہے، 8 نصب نما۔ تو ہر ایک میں نصب نما یہاں کیا ہے؟ ہر وہ کسر جس کا نصب نما شمار کنندہ سے بڑا ہو۔ جو نچلے والے حصے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ڈینومینیٹر، اور اوپر والے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ نیومریٹر۔ نیومریٹر نہیں، نیومریٹر کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا ہر ایک کسر واجب میں ہر ایک کسر اس کے نصب نما، اس کا نصب نما اس کے شمار کنندہ سے بڑا ہوتا ہے۔ اب برعکس کسر غیر واجب دیکھیے، اس کا برعکس ہے۔ جیسے کہ 4/3، 8/7، 12/9 اور 16/10۔ یہاں پر آپ اس کا پورے برعکس، اس کا پورا الٹا ہوا ہے۔ یہاں کیسے؟ یہاں پر نصب نما چھوٹا، شمار کنندہ بڑا۔ کس کے اندر؟ غیر واجب کے اندر۔ یہاں پر واجب کے اندر کیا ہے؟ نصب نما بڑا، شمار کنندہ چھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے کسر مرکب کیا ہے؟ ہر وہ کسر کسی ایک سالم عدد اور ایک کسر واجب کے ساتھ لکھا جائے، کسی ایک سالم عدد اور ایک کسر واجب کے ساتھ لکھا جائے۔ ہر ایک مرکب کیا ہے؟ ایک سالم عدد اور اس کی کسر واجب کے ساتھ لکھا گیا۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں کسر واجب؟ یہ ضروری ہے کہ ایک سالم عدد کے ساتھ کسر واجب کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کسر مرکب یا مخلوط کسر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دونوں میں ایک خاص عمل ہے آپ کی، میں دھیان کو اس طرف جو ہے کھینچنا چاہتا ہوں۔ ہر کسر واجب، کسر غیر واجب کو کسر مرکب میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور کسر مرکب کو کسر واجب میں۔ دیکھیے چلیے اب یہاں پر جو ہے میں آپ کی جانکاری کے لیے ایک کسر لے رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ کسر مرکب ہے، 8 سالم 1/7۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کو کسر غیر واجب میں کیسے تبدیل کرتے ہیں؟ اس کے نصب نما کو لے کر سالم عدد سے ضرب دینا۔ نصب نما کیا ہے؟ 7 ہے، سالم عدد کیا ہے؟ 8 ہے۔ 7 8 56، اور اس میں شمار کنندہ کو جمع کرو، کیا ہو گیا؟ 57/7۔ تو اب یہ کیا کسر کہلائی؟ یہ تو کسر غیر واجب ہے۔ کسر غیر واجب ہم کس بنیاد پر اس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا نصب نما شمار کنندہ سے چھوٹا ہے۔ کسر واجب ہم کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ کہ کسر واجب میں نصب نما شمار کنندہ سے بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ رہا۔
اب اسی طریقے سے میں آپ کو ایک کسر غیر واجب کو لے کر بتاؤں گا. 18/7 یہ کیا ہے؟ کسر غیر واجب ہے. کیا ہے؟ کسر غیر واجب. 18/7. اب ہم اس کو کسر مرکب میں کیسے تبدیل کریں؟ بہت ہی آسان ہے. یہ کہلایا نصب نما، یہ کہلایا شمار کنندہ. نصب نما لیتے ہوئے شمار کنندہ کو تقسیم کریں. نصب نما لیتے ہوئے شمار کنندہ کو تقسیم کریں. اب دیکھیں شمار کنندہ کیا ہے؟ 7 نصب نما جو ہے نصب نما ہے 7، شمار کنندہ 18. 7 ایکم 7 دوی 14، 7 تیری 21، تو 7 دوی 14 ہم یہاں پہ تقسیم کریں تو کتنا بچا؟ 4. ٹھیک ہے. یہ مقسوم، یہ مقسوم، یہ مقسوم علیہ، یہ خارج قسمت اور یہ بچت. تو کیا کرتے ہیں ہم؟ خارج قسمت 2 صحیح، بچت 4 یہ کیا ہے؟ مقسوم علیہ. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ کسر مرکب کہلایا. 2 صحیح 4/7 کسر مرکب. اس کو اگر ہم تبدیل کریں ضرب دے کر تو یہ کیا کہلائے گا؟ 18/7 کسر غیر واجب. تو یہ 3 قسمیں کہلاتے ہیں ہمارے کسر کے اندر، بہت ہی خاص ہے. آئیے ہم اور تھوڑا اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ہم اپنے اگلے کارواں کی طرف روانہ ہوں. اچھا، ایک کسر لے لو، کوئی بھی ایک کسر. تو میں یہاں مثال کے طور پر تمہارے سامنے میں 3/4 ایک کسر واجب لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب کسر واجب کو میں ہم مساوی طور پر لکھنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے ہم مساوی؟ معادل کسر. معادل کسر کے معنی برابر سے عدل، یعنی برابر سے ان کے اندر توازن یا برابر سے اس کو جو نہیں بیلنس کیا جاتا ہے، اس کو معادل کسر کہتے ہیں. دیکھیے اب یہ تو کسر کا نصب نما شمار کنندہ ہے، اس کو ایک عام سے جزر یا عام سے عدد کو لے کر ضرب کریں تو دو میں بھی یکساں عدد ہے. 2 تیری 6، 2 چوک 8. تو پہلا کسر کیا ہے؟ 3/4. اس کا ہم مساوی کسر کیا ہے؟ 6/8. ٹھیک ہے. اب اس کو معادل کسر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی ترچی ضرب سے ہمیں جو بھی حاصل ضرب، اس کی ترچی ضرب سے جو بھی ہمیں حاصل حاصل ہوگا وہ مساوی ہوگا. جیسے دیکھیے 3/4 کا ہم مساوی کسر میں 2 یکساں عدد سے ضرب دینے پر حاصل ہوا. اب اس کو میں ترچی ضرب کرتا ہوں. 4 ضرب 6 اور اس طرف 3 ضرب 8. دیکھو دونوں کا حاصل ضرب مساوی ہے، یعنی 4 × 6 = 24، 3 × 8 = 24. جب پتا چلا 3/4 6/8 معادل کسر یا ہم مساوی کسر کہتے ہیں. کس طریقے سے ہم کسی بھی کسر کو بہت سارے ہم مساوی کسروں میں کسریں بنائیں؟ اس کا بہت سے آسان طریقہ ہے. دیکھیے ایک کسر لے لیں، جیسے کہ 2/5 ہے. اس کو ہم 2/5 کو اس کے بہت سارے معادل کسروں میں لکھیں. وہ کیسے لکھنا ہے؟ 2/5 کو دوہرا کر لکھیں. ہر ایک کسر کو نصب نما اور شمار کنندہ پر ایک یکساں عدد کو چن لیجیے گا. اب میں پہلے کسر کو 2/2 سے، دوسرے کسر کو 3/3 سے، چوتھے کسر کو 4/4. ایسا کوئی اس کا سلسلہ نہیں، بس اتنا یاد رکھنا چاہیے جب کسی بھی ہم ایک یکساں عدد یا یکساں عدد کو لے کر ضرب کرتے ہیں تو وہ یکساں عدد ہم اثر ایک ہی وقت اس کے نصب نما کو بھی اور اس کے شمار کنندہ کو بھی ضرب کرنا ضروری ہے. اب یہاں پر کیا میں ضرب 7/7 لیتا ہوں. میں 2 3 4 اس کا ربط میں وہاں پہ توڑتے ہوئے تھوڑا بہت اس کا سلسلہ میں بدل کر لکھ رہا ہوں. اب دیکھو 2 دوی 4 شمار کنندہ 5 دوی 10، 2 تیا 6، 5 تیری 15، 2 چوک 8، 5 چوک 20، 2 ستے 14، 5 ستے 35. چلیے اب ہم ان معادل کسروں کو یہاں پر لکھیں. دیکھیں ان کے درمیان کا کیا تعلق بنتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ان تمام معادل کسروں کو یہاں پر لکھیں اور ان کے درمیان کیا تعلق بنتا ہے ہم اس پر غور کریں. چلیے 2/5 کے تمام کسروں کو حاصل کیا گیا. بنیادی کسر 2/5، اس کے بعد 4/10، اس کے بعد 6/15 اور 8/20، 14/35.
ایک چیز کو تم اس کو بڑی غور سے دھیان سے اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ جو بھی کسی دو معدل کسر کو لے لیں اور اس کی ترچی ضرب کرنے سے ہمیں اس کا حاصل ضرب یکساں حاصل ہوتا ہے. یاد رکھیے گا جیسے کہ میں 2/5 اور 4/10 کو یہاں پہ میں چنا ہوں تو اب اس کو میں ترچی طریقے سے ضرب دے دیا, کراس ملٹیپلیکیشن 2 ضرب 10 اور 5 ضرب 4 کیا ہوا حاصل ضرب, یہ 20 ہوا اور یہ 20 ہوا. تو یہ معدل کسر ہے یا یہ ہم مساوی کسر ہے جس کو ہم انگریزی میں ایکویلنٹ فریکشنز کہتے ہیں. ایکویلنٹ فریکشنز. تو اسی طریقے سے اب یہ دو کو ترچی ضرب دے لو, 15 ضرب 8 ہے اور 6 ضرب 20 ہے تو دونوں کا حاصل ضرب 15 8 120 6 20 120 20 چکے 120 تو یہ بھی دونوں کا حاصل ضرب مساوی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ معدل کسریں وہ ہیں جس کے نسب نما اور شمال کنندہ کے ترچی ضرب سے ہونے والا حاصل ضرب یکساں اور مساوی ہوتا ہے. تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے کسروں کی ایک سادہ سی تعریف کیے, اس کے بعد اس کے اقسام پر غور کیے اور اس کے بعد تھوڑے بہت اس کی جو کسر واجب کسر غیر واجب کا کیا کس طریقے سے ایک دوسرے کو باہمی طور پر تبدیل کر سکتے ہیں اسی کے متعلق ہم تھوڑا بہت گفتگو کیے. تو ناظرین آپ سے پھر ایک بار میری ایک دلی گزارش ہے کہ آپ خاص کر میرے تمام ہم عصر اساتذہ اکرام معلم اور معلمات آپ اس کو بخوب دھیان رکھیں کہ آپ ویڈیو کو صرف کلک کر کے پھر اس کو جو ہے سٹاپ کر کے بند کر کے مت رکھیے گا, کیونکہ آپ اس کو پورا واچ کریں, پورا واچ کریں. یہ آپ لوگوں کے لیے ہی اس کو میں بنا کر تیار کر رہا ہوں, آپ بھی اس سے خوب استفادہ حاصل کریں. اور کیا کہوں, بس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ لوگوں سے اسی امید پر کہ آپ لوگ بھی خوب اس کو اچھی طرح سے جانچیں گے. دیکھیے سمجھانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں, اسی کسر کو میں بہت ہی کیا کہتے ہیں کمپلیکس طریقے سے پیچیدہ طریقے سے بھی بہت ہی زیادہ معیاری طور پر اس کو جو ہے نہیں ایک بڑی معیاری طور پر اس کو بھی سمجھا سکتا ہوں یا سہل اور آسان انداز میں بھی سمجھا سکتا ہوں. تو ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے ویڈیو کا کہ ہمیں آسانی سے بالکل دلچسپی کے ساتھ اس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سمجھائیں اور اس مشن کو آگے بڑھائیں. بس اتنا کہتے ہوئے میں آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر اختتام پذیر کرتا ہوں. دعا ہے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.